الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. کتاب الایمان ہے. لیکن اس باب میں بیان کبائر اور بیان علامات نفاق ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اس سے قبل خصال ایمان اور ایمانیات بیان ہو گئے تھے تو آگے بھی خصال ایمان اور ایمانیات بیان ہوتے. لیکن محدث نے مؤلف نے باب الکبائر اور علامات نفاق سے متعلق احادیث کو ذکر کر لیا. حالانکہ کبائر اور نفاق یہ تو ضد الایمان ہے. ایمان نہیں بلکہ ضد ایمان ہے، ضد الایمان ہے. تو بظاہر ایمان میں اور کبائر میں، ایمان میں اور نفاق میں کوئی علاقہ، کوئی مناسبت نہیں لگتا. بات سمجھ رہے ہو نا میری؟ یہ اس عنوان سے متعلق کلام کر رہا ہوں. لیکن چونکہ تضاد یہ بھی ایک علاقہ ہے. ارے تضاد ایک کا ضد ہونا دوسری کا، یہ بھی ایک علاقہ ہے اور ایک مناسبت ہے. اس لیے کہ ضد اقرب تناولاً ہوتا ہے من الاغیار الغیر المتضادہ. ایک ہے شے اور ایک ہے شے کا غیر. غیر دو قسم ہے. ایک ہے غیر مقابل اور ایک ہے غیر مقابل. مقابل کو ضد کہتے ہیں. تو غیر اگر ضد ہو تو وہ اقرب تناولاً ہے، وہ سمجھ میں جلدی آتا ہے. گرمی سردی، نر مادہ، اسود ابیض، آگ پانی، موت حیات، یہ ساری ازداد ہے. تو یہ بھی ایک علاقہ ہے. چونکہ کبائر اور نفاق یہ ازداد ایمان ہے اور عکسی ایمان ہے. تو اس تضاد کے علاقے سے اور اس مناسبت سے مؤلف نے یہاں باب الکبائر اور علامات النفاق کو ذکر کر لیا. ورنہ کتاب الایمان میں ان کے ذکر کی ضرورت بظاہر کوئی وجہ نہیں لگتا.
الکبائر جمع الکبیرہ. مولانا گناہ دو قسم ہے، کبیرہ اور صغیرہ. قاضی عیاض نے بعض محققین محدثین کا قول نقل کیا ہے کہ فی نفسہ ہی کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ کبیرہ ہے. اور یہ حضرات اس تقسیم کے قائل نہیں ہے، بات غور سے سن لیں. اس لیے کہ معصیت گناہ نام ہے خالق کے نافرمانی کا. تو خالق کی شان کے اعتبار سے، آپ کے جلال کے اعتبار سے، آپ کے جمال کے اعتبار سے آدنا سے آدنا نافرمانی بھی بہت بڑی بات. کوئی معصیت نافرمانی کا نام ہے، کوئی معصیت صغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہر معصیت کبیرہ ہے. لیکن جمہور سلف اور خلف، متقدمین اور متاخرین، وہ معصیت کے تقسیم کے قائل ہے کہ گناہ دو قسم ہے، نمبر 1 کبیرہ اور نمبر 2 صغیرہ. کبیرہ گناہ کی تعریف میں اور صغیرہ کی تعریف میں علماء کی اقوال ہیں. نمبر 1، کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جس کی طاعات اور حسنات کفارہ نہیں بن سکے. ارے حسنات اس کا کفارہ نہیں بن سکتا. اور جن گناہوں کا کفارہ حسنات بنتے ہیں وہ صغائر ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ضابطہ اور یہ قانون صغائر کے لیے، اور کبائر کی عفو اور صفائی کے لیے توبہ ہے. نمبر 2، کبیرہ وہ گناہ ہیں جس پر وعد، وعید، لعنت اور حد آئی ہو. اور جس کے ارتکاب پہ وعد، وعید، حد اور لعنت آئی ہو، یہ کبیرہ ہے. اس کے علاوہ صغیرہ ہے. نمبر 3، کبیرہ اور صغیرہ یہ امور اضافیہ ہے. ہر گناہ تحت کے اعتبار سے کبیرہ ہیں اور فوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے. امور اضافیہ ہے، نسبت ہے. نمبر 3، کبیرہ اور صغیرہ یہ بے اعتبار فاعل اور احوال ہے. ارے کبیرہ اور صغیرہ بے اعتبار فاعل اور بے اعتبار احوال. عوام اگر کوئی گناہ کرے تو وہ گناہ عوام کے لیے صغیرہ ہے،
لیکن اگر وہ گناہ خواص کریں، علماء کرے، طلباء کرے، تو وہ خواص کے لیے صغیرہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بے اعتبار حال اور مقام کی، باہر آپ گناہ کریں تو وہ صغیرہ ہے، وہی گناہ اگر آپ مسجد میں کریں گے، حالت احرام میں کریں گے، تو وہی صغیرہ آپ کے لیے کبیرہ ہے۔ کبائر کے بارے میں روایات مختلف ہیں، کہیں 3 کہیں 4، یہ سب ملا کر کے 20 بنتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کا اثر ہے کہ کبائر 70 ہیں، سعید ابن جبیر کا اثر ہے کہ 700 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روایات میں جو عادت ذکر ہیں اس سے مقصود حصر نہیں ہے، بلکہ وہ ذکر بے اعتبار حال والمقام ہے، وہ ذکر بے اعتبار حال۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائیں۔ اور بات بتاؤں کیا ہے؟ جمعرات۔ تو روایات میں جو مختلف عادت ذکر ہیں، اس عادت سے مقصود حصر نہیں ہے کہ کبائر فقط اتنے ہیں، بلکہ وہاں جو خاص عادت ذکر ہیں، خاص کبائر ذکر ہیں، وہ بے اعتبار حال والمقام ہے۔ یہ حال اور مقام یہ بلاغت کا اصطلاح ہے۔ بڑے علوم میں اور بڑے درجات میں بڑے باتیں کرنی چاہیے، چھوٹے نہیں۔ وعلامات النفاق، نفاق نفق سے، نفق یہ نصرہ اور سامعہ دونوں سے ہے، نفقہ ینفقو اور نفقہ۔ اور نفقہ معنی لغوی چوہے کا سوراخ میں بار بار آنا جانا، ارے بار بار آنا جانا، چوہا پریشان رہتا ہے، بھوکا ہے، باہر آیا، آپ کو دیکھا کالی پگڑی، فوراً بھاگے اندر چلا گیا، پھر اندر نہیں بیٹھا جاتا، پھر آیا پھر گیا۔ اور اصطلاحاً ظاہر کا باطن سے اور باطن کا ظاہر سے خلاف ہونا، ظاہر کا باطن سے اور باطن کا ظاہر سے خلاف ہونا، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، باطن کچھ ہے ظاہر کچھ ہے۔ مولانا نفاق کے 2 قسم ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی، نفاق اعتقادی کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو، باطن بظاہر اسلام ہے، نماز ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ نفاق کفر ہے، کفر۔
اور اس کے مقابلے میں اسلام آتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. نمبر 2 نفاق عملی، کہ ظاہر باطن کے خلاف ہو، ظاہر باطن کے خلاف ہو. باطن میں انقیاد ہے، تسلیم ہے، لیکن ظاہراً اعمال بمقتضائے باطن نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، پابندی سے نہیں آتا درس میں. داخلہ لے لیا اور دستخط کر لیا، لیکن ناغی کرتا ہے. درس میں غور سے اور حالت بیداری میں نہیں بیٹھتا اور درس کو غور سے نہیں سنتا. یہ عملی نفاق ہے. عملی نفاق فسق، اعتقادی نفاق کفر، اور عملی نفاق فسق. اس کے مقابلے میں ایمان ہے. یہ مومن ہے، یہ فاسق ہے. یہ نہیں کہتے مسلمان ہے فاسق ہے، نہیں. ارے مسلمان فاسق ہے لیکن مومن فاسق نہیں. مومن ہے یا فاسق ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تازگی دکھائی نہیں دی مجھے چہرے پہ. نفاق اعتقادی کفر، اس کے مقابلے میں اسلام. مسلمان ہے، کافر ہے. نفاق عملی فسق، اس کے مقابلے میں ایمان. مومن ہے، فاسق ہے. لوگ نہیں کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہے فاسق ہے، نہیں. مسلم فاسق. اب سمجھ گئے؟ مومن فاسق نہیں کہتے، اس کے مقابلے میں ہے مسلم فاسق. مسلمان ہے لیکن گناہگار. یہ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ بڑے تحقیقی باتیں ہیں کام کی. کبائر کا بیان، نفاق کے علامات سے متعلق روایات. الفضل الاول عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیة ان يطعم معك قال ثم ای قال ان تزني حلیلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية آخر تک پڑھو. الآية تک کیا معنی؟ آخر تک پڑھو. مولانا اس حدیث میں بیان کبائر ہیں. چار کبائر ذکر ہے. 4. شرک، قتل اولاد، زنا اور ناحق قتل. راوی حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کنیت ابو عبد الرحمن الحزلی ہے.
حزلی نسبت الی القبیلہ ہے. حزلی قدیم الاسلام ذو ہجرتین ذو قبلتین صحابی ہے. ذو ہجرتین ذو قبلتین. حضور کا رازدار خادم خاص حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 4 دعائیں فرمائی تھی. قرآن میں مہارت، حدیث میں، فقہ میں، سیادت، امارت میں. قرآن، حدیث، فقہ اور سیادت، امارت. اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 چیزوں کو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. قرآن عبداللہ سے سیکھو، حدیث عبداللہ سے سیکھو، فقہ فہم فی الدین عبداللہ سے سیکھو، امارت اور سیادت ابن مسعود سے سیکھو، فضل الرحمان سے نہیں. آئی سمجھ؟ جی. سن 32 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. سن وفات 32 ہجری، کل عمر 63. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں جنت البقیع میں آپ دفن ہیں. کل احادیث آپ سے 548 500. اور خاص بات آپ کو بتاؤں کہ فقہ حنفی کے اصل الوصول اور بنیاد وہ عبداللہ ابن مسعود کے روایات ہے. اور عبداللہ ابن مسعود ہمارے فقہ حنفی کہ اصل الوصول بنیاد وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. درجہ خامسہ کا ایک طالب علم کل آیا، اچھا دیندار لڑکا تھا. مجھے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اب یہ تعبیر وغیرہ مجھے نہیں آتا زیادہ، کہ دل میں آیا کہ میں نے کہا یار یہ خواب کسی اور کو سناؤ، لیکن میں نے کہا چلو سن لو. اس نے بڑا عجیب خواب سنا ہے. کہا کہ جی ہم طلبہ سارے اپنے کمروں میں، اور اتنے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جامعہ سلوم میں امام ابو حنیفہ تشریف لائے ہیں. اور دارالحدیث میں امام ابو حنیفہ ہے. تو ہم جامعہ کے تمام طلبہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے، فوراً ہر ایک آدمی، ہر طالب علم کی یہ خواہش کہ ہم امام صاحب کو دیکھ لیں.
اور یہ بھی اعلان ہوا کہ امام صاحب کا بیان بھی ہوگا. ہم آ گئے دارالحدیث اندر بھرا ہوا ہے اور دنیا باہر کڑی ہے. جامع کے طلباء بھی ہے امام صاحب کی زیارت اور امام صاحب کی تقریر سننے کے لیے. لیکن تجلیات ایسے ہیں، نور ایسے ہیں، شعائیں ایسے ہیں اور شور ایسا ہے، شعاؤں کے وہ دباؤ کہ نہ کسی کو امام صاحب نظر آتا ہے اور نہ تقریر سمجھ آتی ہے. ایسا نور ہے در حدیث میں. اور باہر جس طرح سورج کی شعاع، بالکل وہی منظر ہے، ایسے کہ ہم انکی کھول نہیں سکتے. امام صاحب دارالحدیث میں بیان جاری ہے، لیکن وہ شعاؤں کی تیزی کی وجہ سے اور نہایت نور اور ضیاء کی وجہ سے امام صاحب ہمیں نظر نہیں آتا. اور وہ بیان بھی شور شرابہ بہت زیادہ ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا تو آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ماشاءاللہ. اور حقیقت یہی ہے کہ احناف مذہب حنفی اور امام صاحب کے ترجیحات جو سلم کے دارالحدیث میں جس طریقے سے بیان ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں. اب احناف کی ایک ہی کتاب ہے طحاوی، وہ دیگر مدرسوں میں ایسی برائے نام پڑھائی جاتی ہے، لیکن طحاوی کا ہمارا سلم میں بہت چرچا ہے. اور دیگر اداروں میں طحاوی ویسی بطور تبرک اور استاذ حدیث کہلانے کے لیے کسی استاذ کو دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں وہ بڑے فخر سے اور امتیازی شان سے مولانا عنایت اللہ صاحب کو دیے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ پورا پڑھائیں ماشاءاللہ. تو ہمارے فقہ کا تعلق اس صحابی سے ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فقہ کی دعا فرمائی. قرآن میں مہارت، حدیث میں مہارت، فقہ میں مہارت، سیاست میں مہارت. ارے جی، لیکن مہارت سمجھ رہے وہ مہارت نہیں ہے جو ہے جی. تو ابن مسعود کی کل روایت 548. قال رجل، زبردست. قال رجل یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں کون سا گناہ بڑا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک. ان تدعو ان تجعل کے معنی میں ہے. ان تدعو ان سیارہ بنانا، کہ ان تدعو للہ ند مثل، ند برابر، ند مساوی، کہ تو بنائے اللہ کے لیے مثل. تیرا بنانا، ارے تیرا بنانا اللہ کے لیے مثل، یعنی شرک. وَهُوَ خَلَقَكَ،
وہ مبتدا ہے، خلق کا خبر ہے. یہ جملہ حال واقع ہے اللہ سے، اس حال میں کہ اللہ نے تجھے پیدا کر لیا، اللہ تیرا محسن ہے. تو اپنے محسن سے انکار کر رہا ہے، بے غیرتا دلے. وَهُوَ خَلَقَكَ وَهُوَ خَلَقَكَ، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. تیرا رب، تیرا خالق وہ ہے، لیکن تو نے غیر کو بنایا. شرک یہ اہانت ہے اللہ کی، تحقیر ہے اللہ کی. اپنے محسن کے تحقیر اور اہانت یہ غیرت ہے. تو میں نے مشرک کو بے غیرت کہا تو آپ ناراض ہو گئے. آپ کے چاچا ہے یا سسر ہے؟ قال ثم ایو، ثم ایو. توجہ فرمائے، یہ ثم للتراخی ہے، لیکن تراخی کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے تراخی فی الزمان، 1 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 منٹ بعد. ایک ہے تراخی فی المرتبہ، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر. اور ایک ہے تراخی فی الاخبار، باتوں میں. جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں 4 اغراض ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ہاں، تو یہاں نہ تراخی فی الزمان ہے، نہ تراخی فی المرتبہ ہے، بلکہ ثم ایو یہ تراخی فی الاخبار ہے، تراخی فی الکلام ہے. فی الکلام کیا ہے، فی الاخبار کا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ 1 اور 2 اور 3 یہ جو تراخی ہے یہ کلام میں تراخی ہے. قال ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك، جس کو قرآن کریم میں خشیۃ املاق سے تعبیر کیا ہے. خشیۃ املاق، فقر کے خوف سے. ان تقتل ولدك، کہ تو اپنے بیٹے کو مارے، اولاد کو مارے. خشیۃ مفعول لہو ہے، اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. تو کیا معنی؟ فقر کے خوف سے. اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اس کی شادی ہوگی، کہاں سے ہمارے پاس کتنے پیسے کہاں ہیں. مولانا نفس قتل ایک گناہ، قتل اولاد در گناہ، اس لیے کہ اس میں قطع رحم ہے. اس قتل میں قطع ہے، اس قتل میں قطع ہے، قطع رحم ہے. اور نمبر 3 اللہ کی رازقیت پہ عدم اعتماد. خشیۃ ان یطعم معک، اس خوف سے. تو مولانا یہ گناہ ہے. اور ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ اس قید سے مزید تقبیح ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہو کسی اور وجہ سے آپ اپنے اولاد کو مارے تو وہ کبیرہ نہیں ہے. نہیں، وہ بھی کبیرہ ہے، لیکن خشیۃ ان یطعم معک یہ مزید تقبیح ہے، مزید بے غیرتی ہے. قال ثم ایو، پھر یا رسول اللہ، پھر یہ کلام میں پھر ہے. یہ کلام میں یہ معنی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ ہوا، دوسرے گھنٹے میں یہ ہوا، جس طرح کہ آپ کے اسباق ہے. مشکات دوسرے گھنٹے میں ہے نا، تیسرے گھنٹے میں نہیں. نہ تراخی فی الزمان ہے
نہ تراخی فی المرتبہ ہے بلکہ یہ تراخی فی الکلام ہے. ثم ان یقال ان تزنی حلیلۃ جارک، ان تزنی حلیلہ زوجہ، جارک پڑوسی، تیرا زنا کرنا اپنے پڑوسن سے، پڑوسی کی بیوی سے، حلیلہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. حلیلہ فعیل کے معنی میں ہے، فعیل بمعنی مفعول. وہ حلال ہے، بیوی ہے پڑوسی کی. امیر صاحب آپ کو سیرزہ مبارک ہو، لیکن یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. ان تزنی حلیلۃ جارک، تیرا زنا کرنا پڑوسن سے. تو پڑوسی کی بیوی پڑوسن ہو گئی نا. زنا تو ایسے حرام ہے، اور پڑوسن سے یہ در حرام ہے، در گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں خیانت ہے جار کے ساتھ. فأنزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق ولا يزنون. فأنزل اللہ تصدیقها، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جی استشہاد میں اور تصدیق کے لیے آیت کریمہ کو پیش کر لیا. حدیث کی تصدیق کے لیے آیت کا پیش کرنا بطور استشہاد کے یہ جائز ہے. تو یہاں کتنے ہو گئے مولانا؟ 3 ہو گئے، شرک اور قتل اولاد اور زنا. متفق علیہ. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. یہاں 4 ذکر ہے. پہلے حدیث میں 3 اور یہاں 4. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، حق قطع اور شق کے معنی میں ہے، معنی نافرمانی. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے. وقتل النفس، اور قتل ظلمن. ارے قتل النفس کا کیا معنی؟ قتل ایک ہے قتل قصاصن، وہ قتل ظلمن نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو انصاف ہے. قتل ظلمن. نمبر 4 والیمین الغموس، غموس غمز سے ہے، وہ قسم الغموس جو غوطہ دینے والی ہے، غوطہ دینے والی ہے حالف کو، کانے والے کو. اس لیے کہ یمین غموس یہ یمین کاذب ہے علی الماضی. ایک کام آپ نے کیا ہے اور خدا کی قسم میں نے نہیں کیا ہے. ارے جھوٹی قسم، جھوٹی قسم گزشتہ عمل پہ، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے جہنم کی. یمین کا کفارہ ہے نا، 3 روزے رکھے یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے یا غلام کو آزاد کر لے، تو یہ کفارہ ہے ہنس کا. لیکن یمین غموس میں ہمارے یہاں احناف کے کوئی کفارہ نہیں، شوافی کے یہاں ہے. ہمارے یہاں اس کا کفارہ خمس ہے، جہنم میں غوطہ لگانا. یمین الغموس وہ قسم جو غوطہ لگاتی ہیں اپنے حالف کو. رواہ البخاری وفی روایت انس
وشہادت الزور بدل الیمین الغموس. یہاں صحابی ہیں عبداللہ ابن عامر. اور اس سند کے ساتھ بخاری میں ذکر ہے. لیکن دوسرے طریق میں یہ انس صحابی ہے، اور حضرت انس کے طریق میں یمینی غموس کی جگہ پر شہادت الزور ہے، جھوٹی گواہی. ارے زور کذب اور کذب جھوٹی گواہی. آ گیا جی، گواہی دے دے. نہ یہ شاہد ہیں، نہ یہ اصیل ہیں، اور نہ یہ فرع ہے، نہ اصل ہے نہ فرع ہے. شاہد نہیں ہے، جھوٹا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو یہ بھی یمین غموس ہے نا. شہادت میں بھی قسم ہے. وفی روایت انس، اور طریق انس میں شہادت الزور ہے بدل الیمین الغموس، متفق علیہ کما وعد وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک تمام کبائر سے، نفاق اور نفاق کی علامات سے خدایا ہماری حفاظت فرما. خدایا گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما. نفاق اور ان عادات سے اور خصال سے جس میں نفاق کی اور کفر کی اور کبائر اور صغائر کی بدبو آتی ہے. خدایا ان تمام بدبودار خصال سے، عادات سے، اعمال سے ہماری حفاظت فرما. خدایا ہمارے دلوں میں حلاوت ایمان، لذت ایمان پیدا فرما. خدایا فہم حدیث پیدا فرما، شرح صدر نصیب فرما، ملکہ تامہ نصیب فرما، حافظہ تامہ نصیب فرما. خدایا جامعہ میں آنے اور جانے، تعلیم اور تعلم اور ہماری دروس کو خدایا قبول فرما، مبرور فرما. ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں اپنے مرحوم والدین، مرحوم بہن بھائی، رشتہ دار، متعلقین، مرحوم تمام اساتذہ کرام بالواسطہ اور بلا واسطہ، اور خدایا پوری امم مرحومہ کے لیے ہمیں صدقات جاریہ بنا. خدایا ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کے اصلاح فرما. خدا اس ملک کی اور اس ملک میں جتنے ادارے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، خدا سب کی حفاظت فرما. ہماری تعلیمات میں، تدریسات میں خدایا ہماری مدد فرما. درست کلام اور صحیح تقریر اور بیان کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے خطاؤں سے، لغزشات سے خدایا ہماری حفاظت فرما. خدایا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما. جو مسائل ہر اعتبار سے ہمیں درپیش ہیں، خدایا ان تمام مسائل میں اور مشکلات میں، پریشانیوں میں ہماری مدد فرما، نصرت فرما. خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور خدایا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایسا دعا کوئی پیر بھی نہیں کر سکتا.